السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت عام ہے، لیکن اس کی جو اخلاقی سنگینی ہے اسے اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر منافع کمانا۔ اور یہ اہم گفتگو آپ تک پہنچا رہا ہے ہمارا چینل قرآن و احادیث کی انمول باتیں۔ ذرا اس سوال پر ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب کوئی شخص اپنی سب سے قیمتی چیز، شاید اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنی زمین، آدھی سے بھی کم قیمت پر بیچنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہو، تو سمجھ جائیں کہ وہ کسی بہت گہری، بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ اب ایسے میں اس سے مزید بھاؤ تاؤ کر کے اس کی قیمت اور گرا کر کوئی چیز خرید لینا، کیا یہ واقعی ایک کامیاب ڈیل ہے؟ لوگ اسے بزنس سینس یا ہوشیاری کہتے ہیں، لیکن ایمان کی نظر سے دیکھیں تو یہ سراسر اخلاقی دیوالیہ پن ہے۔ آج ہم اسی شکاری ذہنیت کی بات کریں گے جو دوسروں کی مجبوریوں کی بنیاد پر اپنے فائدے کے محل تعمیر کرتی ہے۔ چلیں اس پوری بات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں، حامد کی کہانی۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو شاید ہمارے ارد گرد روز پیش آتی ہوگی۔ تو حامد صاحب کے پاس ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا جو ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی۔ اس کی جو اصل مارکیٹ ویلیو تھی وہ تھی 5 لاکھ روپے۔ لیکن پھر زندگی نے ایک امتحان لیا۔ حامد کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی اور ڈاکٹرز نے کہا کہ فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، جس کے لیے 2 لاکھ روپے کی اشد ضرورت تھی، اور یہ رقم اسے کل یا پرسوں نہیں بلکہ آج ہی چاہیے تھی۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ پریشانی میں وہ سلطان صاحب کے پاس پہنچا۔ سلطان صاحب حامد کی مجبوری کو اچھی طرح جانتے تھے، انہیں سب پتا تھا۔ انہوں نے موقع دیکھا اور کہا، دیکھو بھائی، میں تو صرف 2.5 لاکھ دے سکتا ہوں، لینا ہے تو لو ورنہ اپنی راہ لو۔ بیچارہ حامد آنکھوں میں آنسو لیے بیٹی کی زندگی کی خاطر یہ سودا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب بظاہر تو سلطان صاحب نے 2.5 لاکھ روپے کا سیدھا سیدھا منافع کما لیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے حامد کے دکھ، اس کے آنسوؤں اور اس کی بے بسی کا سودا کیا تھا۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ 2.5 لاکھ روپے سلطان صاحب کو سکون دے پائیں گے، یا پھر حامد کی وہ وہ بے بسی ان کی اپنی زندگی کا سکون غارت کر دے گی؟ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں ہمارا دین، ہمارا ایمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں ایک بہت اہم اصطلاح ہے مسترکی، یعنی وہ شخص جو شدید مجبور ہو، پریشان حال ہو۔ دین ہمیں واضح طور پر سکھاتا ہے کہ ایسے مجبور شخص کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی چیز کی قیمت بہت زیادہ گرا کر خریدنا ایک غیر منصفانہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن دین صرف منع ہی نہیں کرتا، وہ ایک بہترین راستہ بھی دکھاتا ہے، اور وہ راستہ ہے احسان کا درجہ، یعنی نیکی کا اعلیٰ ترین معیار۔ اس کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی مجبور آپ کے پاس آئے تو 2 راستے ہیں۔ پہلا، اسے قرض حسنہ دے دیں تاکہ اس کی چیز بکنے سے ہی بچ جائے، یا پھر دوسرا، اگر خریدنا ہی ہے تو اسے اس کی چیز کی پوری اور منصفانہ قیمت ادا کریں تاکہ اس کی مشکل آسانی سے حل ہو سکے۔ اور پھر ایک بہت گہرا نقطہ ہے برکت کا۔ یاد رکھیں، جو مال کسی کی بے بسی سے کسی کو رلا کر حاصل کیا جائے، اس میں سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ وہ مال شاید گنتے میں زیادہ ہو، لیکن اس میں سکون نہیں ہوتا۔ اصل برکت تو اس مال میں ہے جو کسی کی مشکل آسان کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ اچھا، اب ذرا اس ذہنیت کا نفسیاتی تجزیہ بھی کرتے ہیں، جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بھی فائدہ اٹھانے سے باز نہیں آتی۔ آخر یہ لوگ سوچتے کیسے ہیں؟ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے دوسروں کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا ایک گیم کی طرح ہوتا ہے۔ انہیں ایک قسم کا جوش، ایک ایڈرینلن رش محسوس ہوتا ہے۔ وہ اسے جیتنا چاہتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ان کی جیت کسی دوسرے انسان کی بربادی ہے۔ اور یہ ذہنیت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے دل سے ہمدردی کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے شارٹ کٹس کی لت لگ جاتی ہے۔ وہ محنت کرنے کے بجائے ہمیشہ دوسروں کے نقصان میں اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے، اور یہ رویہ یہ صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہتا، یہ ایک سماجی کینسر کی طرح پورے معاشرے میں پھیل کر اعتماد اور بھائی چارے کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کبھی ایسی صورتحال آئے تو صحیح راستہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے کچھ عملی اقدامات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بہترین قدم ہے منصفانہ قیمت کی پیشکش کریں۔ اگر کسی کی مجبوری کا علم ہو جائے تو مارکیٹ ریٹ ادا کرنا احسان ہے۔ دوسرا راستہ، قرض کی تجویز دیں۔ اس سے کہیں کہ بھائی، اپنی چیز مت بیچو، مجھ سے قرض لے لو، جب حالات بہتر ہوں تو واپس کر دینا۔ تیسرا قدم،
اگر اپنے ارد گرد کسی کو کسی مجبور کا فائدہ اٹھاتے دیکھیں تو خاموش مت رہیں، انصاف کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم قدم، اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج جو صورتحال کسی اور کی ہے، کل خدا نخواستہ ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہمدرد معاشرہ ہے جو باہمی تعاون، اعتماد اور منصفانہ اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے، جہاں سب مل کر برکتیں سمیٹتے ہیں، اور دوسری طرف شکاری ذہنیت والا معاشرہ ہے جو استحصال، خود غرضی، بے اعتمادی اور لالچ کی بنیاد پر چلتا ہے، جہاں ہر کوئی بس اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اچھی ڈیل اور ایک استحصال کے بیچ وہ کون سی باریک سی لائن ہے، وہ کون سی حد ہے جسے ہمیں کبھی پار نہیں کرنا چاہیے؟ اس سوال پر سوچیے گا ضرور، اور اپنے خیالات کا اظہار نیچے کامنٹس میں ضرور کیجیے۔ کیا کبھی زندگی میں ایسا تجربہ ہوا جہاں کسی کی مجبوری میں اس کا ساتھ دیا ہو یا کسی کو ایسا کرتے دیکھا ہو؟ ہمیں بتائیں کہ آپ کی نظر میں ایک اچھی ڈیل اور استحصال میں کیا فرق ہے۔ اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ ہم سب مل کر ایک زیادہ ہمدرد اور بہتر معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ اور ایسی ہی گہری اور فکر انگیز باتوں کے لیے ہمارے چینل قرآن و حدیث کی انمول باتوں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔